اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مثال بیان فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو صحرا میں سفر کر رہا تھا، اور اس کی کنڈیشن حالت یہ تھی کہ وہ جس سواری پر سوار تھا اس سواری پر سارے کا سارا ساز و سامان بھی موجود تھا، زاد راہ بھی اس کے ساتھ تھا، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی اس شخص نے اپنی سواری پر رکھا ہوا تھا، سارے کا سارا ارینج کیا ہوا تھا۔ یعنی سفر کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس شخص نے ہر ایک ضرورت کی چیز اپنی اس سواری پر لاد رکھی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص صحرا میں نکلتا ہے، چلتے چلتے دھوپ کی شدت کی وجہ سے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے دھوپ زیادہ ہے، کیوں نہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک درخت کے سائے میں چند لمحے کے لیے آرام کرنے کے لیے سوتا ہے اور اپنی سواری کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ اب جب تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک عجیب منظر دیکھتا ہے کہ جو سواری اس کے پاس موجود تھی اور اس نے باندھ رکھی تھی وہ سواری اس وقت وہاں پر موجود نہ تھی۔ اب دیکھیے کہ سارے کا سارا سامان سفر اس سواری پر تھا، کھانے پینے کا سامان اس سواری پر تھا، زاد راہ سارے کا سارا اس سواری پر موجود تھا، لیکن اس کی سواری گم ہو گئی صحرا کے اندر۔ اب اندازہ لگائیے جہاں پر زندگی نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، صحرا کے اندر آبادی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی حیوان بھی نظر نہیں آتا، یہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو صحرا میں سفر کرتے ہیں، جن کو اندازہ ہے صحرا کا۔ ایک انسان کسی شہری آبادی میں گم ہو جاتا ہے، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ وہاں پر ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن صحرا کا جن لوگوں نے سفر کیا ہے ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ صحرا کا کیا صورتحال ہوتی ہے، کہ اگر کسی کا سامان گم ہو جائے، سواری گم ہو جائے، تو اس اپنے سامان اور سواری کے گم ہونے کی وجہ سے وہ صحرا میں اپنی زندگی کو کس طرح جی سکتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اندازہ لگائیے کہ اس کی سامان کی سواری گم ہو جاتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے، دائیں تلاش کرتا ہے، بائیں تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو اپنی سواری نہیں ملتی۔ ہر طرف تلاش کرنے کے باوجود جب سواری اس کو نہیں ملتی تو وہ تھکا ہارا ہوا آتا ہے اور درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر موجود ہوتا ہے اور اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کس وقت موت آئے گی اور میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ کیوں؟ ضروریات زندگی کا سامان تو میرے پاس نہیں، سواری میرے پاس نہیں۔ اب اسی خدشے کے اندر اور اسی پریشانی کے اندر وہ اس درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ عجیب منظر ہے کہ وہ سواری جو اس کی گم ہوئی تھی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس کی جو خوشی تھی اس کی انتہا دیکھی، وہ اتنا خوش ہوا کہ اپنی اس سواری کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اب یہ جملے بڑی گرفت والے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی خوشی کی اس قدر انتہا تھی کہ اس کی زبان پھسل گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کون سے کلمات کہنے تھے، اپنے رب کو اپنا بندہ قرار دینے لگا۔ تو جب اس کی زبان پھسلتی ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا، کیوں؟ خوشی اتنی زیادہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ مثال بیان کر کے فرمایا، جتنی اس شخص کو خوشی ہوئی اس کی سواری ملنے پر،
اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ رب العزت کے در پر کوئی شخص اپنے گناہ لے کر آتا ہے اور اپنے مالک سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے، اپنے رب کی بخشش کا سوال کرتا ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس صحرا کے اندر جس کی سواری گم ہوئی اور پھر مل جاتی ہے، اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے اس کے در پر آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کا منظر قریب ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب 40 سال پہلے قیامت آنے سے پہلے لوگوں کی دعائیں بند ہو جائیں گی، لوگ سنورنا چاہیں گے لیکن سنور نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ بخشش کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ تو ناظرین محترم، اب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتا ہے۔